درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لیں جی، ہم نے جو میں نے بھی آپ کو چیزیں کچھ دہرائی کروا دی تھی، ڈویژن کر لی تھی۔ ان میں ایک ٹاپک تھا ہمارا شش اقسام کا، اور ایک ٹاپک تھا ہفت اقسام کا۔ شش اقسام کا جو ٹاپک ہے، اس میں ہمیں جو گردانوں میں کام آتا ہے وہ چار قسمیں کام آتی ہیں۔ ایک جی بولیں، ثلاثی مجرد، اور اسی کے ساتھ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. رباعی مجرد، اور رباعی مزید فی۔ بس یہ ہمیں کام آتی ہیں نا، چار چیزیں۔ جی. باقی جو خماسی ہے وہ اس کا تعلق اس میں جامد کے ساتھ ہے، وہ ہمارے ان ابواب میں کام نہیں نہیں. آتی۔ اور ہفت اقسام میں ذرا نام بولیں جی۔ صحیح، محموز، جذب، مضاف، اجوف، مثال، ناقص. جی. جی بالکل، ہفت اقسام میں بنیادی جو ترتیب ہے وہ اقسام کی صحیح، محموز، مضاف، اور پھر اس کے بعد مثال، اجوف، ناقص، ناقص اور لفیف۔ صحیح. جی. ٹھیک ہے جی۔ ان میں ان چار کو ہم معطل کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ چلیں اس پہ کر لیتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ابواب کی۔ جو سب سے زیادہ ابواب ہیں نا، پہلے تو یہ جو چار قسمیں ہیں نا، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، یہ جتنے بھی ابواب اس پیج پہ موجود ہیں، پیج نمبر 74 کو آپ ذہن نشین کر لیں، اور اسی میں ہی آپ کا خلاصہ ہے ابواب کا، یہ پوری صرف کا خلاصہ ہے۔ ان میں یہ چاروں قسمیں آ رہی ہیں۔ ثلاثی مجرد بھی آ رہا ہے۔ ثلاثی مجرد کا مطلب کہ جس کے فاعل لام کلمہ کے مقابلے میں، سوری، جس کے اندر صرف تین حروف اصلی ہوں، ماضی کے پہلے صیغے میں صرف اور صرف تین حروف اصلی ہوں، اور کوئی زائد حرف نہ ہو۔ اچھا، ثلاثی مزید فی کا مطلب کیا تھا؟ کہ ماضی کے پہلے صیغے میں تین حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو۔ رباعی مجرد کا مطلب کہ ماضی کے پہلے صیغے میں صرف اور صرف چار حروف اصلی ہوں۔ رباعی مزید فی کا مطلب یہ تھا کہ ماضی کے پہلے صیغے میں چار حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو، تو اس کو ہم رباعی مزید فی کہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ابواب ہیں، 24 کے 24 ابواب، ان کا تعلق ان سب کے ساتھ ہے۔ اب ان میں تھوڑا آپ بھی دیکھ لیں۔ ثلاثی مجرد کے عنوان آپ کو نظر آ رہا ہے، کتنے ابواب ہیں جی؟ 6 ابواب ہیں، اور یہ بخوبی آپ پڑھتے آ رہے ہیں، یاد بھی ہیں آپ کو۔ ان کا نام ہم مصدر سے نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کے مصدر کے اوزان مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ البتہ ان کے جو ترتیب ہے ماضی کے پہلے صیغے کی اور مضارع کے پہلے صیغے کی حرکات کی ترتیب سے ہم یہ نام یاد رکھتے ہیں۔ فعال، یفعل، نصر، ینصر۔ اب ان 6 میں یہ ایک یونیک بن جاتا ہے۔ اور ضربہ، یضربو، یہ دوسرا باب ہے۔ سمع، یسمع، یہ تیسرا۔ یہ تین اصولی ابواب کہلاتے ہیں۔ ان میں عین کلمہ کی حرکت مختلف ہوتی ہے، اور باقی تین ابواب میں عین کلمہ کی حرکت ایک جیسی رہتی ہے، وہ فروعی ابواب ہیں۔ اور اصولی ابواب اس لیے بھی ان کو کہتے ہیں کہ ان کا استعمال زیادہ ہے، اور اگلے تین کا استعمال بالترتیب کم ہے۔ اگر فاتحہ یفتح کو لیں تو وہ نسبتاً زیادہ ہے کارم یکرمو سے، اور کارم یکرمو کا نسبتاً حاسب یحسبو سے زیادہ ہے۔ حاسب یحسبو کا استعمال بہت کم ہے۔ تو یہ لیں جی ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مزید فی کی دو کیٹیگریز کی ہیں انہوں نے۔ ایک بے حمزہ وصل کی۔ بے حمزہ وصل کا مطلب کہ ان میں حمزہ وصل نہیں ہوتا، اگر ہوگا بھی تو وہ حمزہ قطعی ہے، جیسے باب افعال، اکرما، یکریم، اکرام، باب تفعیل، صرف، یصرف، یعنی ان میں تو حمزہ ہی نہیں ہے، صرف اگر ایک باب میں ہے تو وہ حمزہ قطعی ہے۔ اور دوسری اس کی کیٹیگری رباعی مزید فی با حمزہ وصل، اس میں آپ کے 9 ابواب انہوں نے دیے ہیں۔ بنیادی ابواب ان میں 3 ہیں، ایک باب افتعال، اور دوسرا استفعال، اور تیسرا انفعال۔ یہ زیادہ تر آپ کو استعمال ہوتے نظر آئیں گے، اس لیے ان کی گردانیں ازبر کر لینی ہیں۔ ان کے بعد جو ترتیب ہے ان میں ایک باب افعلال ہے، جس کو ہم احمر یحمر کے عنوان سے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ افعلال، احمر یحمر احمرارا۔ اس باب کو، یہ جو چوتھا باب ہے، اسی ترتیب سے ہی ہے۔ اس چوتھے باب کو یاد کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ 4 جگہوں پہ یہ آپ کے کام آئے گا۔
ایک تو اس سے اگلا باب آ رہا ہے افعیلال، پانچواں جو باب ہے، میں اس کو ذرا ریز کر لوں. چوتھا باب آپ کا بنتا ہے افعلال، احمر یحمر احمرار. اور پانچواں باب بھی بالکل اسی ترتیب سے ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. اس میں مصدر کے اندر یا زائد ہو جاتی ہے، جب ہم ماضی کا صیغہ دیکھتے ہیں تو اس میں الف زائد ہو جاتا ہے، احمار. اور اسی کو ادہام، یدہام. جو آپ فارمولہ گردان چاہے احمار سے یاد کر لیں یا ادہام سے یاد کر لیں، دونوں ٹھیک ہیں. اب یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ افعلال کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، ایک یہ باب آپ کا یاد ہو جائے گا، دوسرا یہ پانچواں احمار یحمار، بالکل اسی پیٹرن پہ، اینڈ پیٹرن سیم ہے ان کا، یہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گا. ایک آپ ربائی کے اندر پڑھیں گے افعیلال، نہیں وہ ہے افعلال غالباً، ایک شعرار، افعلال اس کو ہم کہتے ہیں، ایک شعرار. قرآن پاک میں یہ صیغہ اس کا آیا ہے، ایک شعرہ یک شعر. سورہ زمر میں آتا ہے تک شعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اب یہ تک شعر کا جو صیغہ ہے یہ اسی باب سے ہے، ایک شعرہ یک شعر ایک شعرارا. یہ تیسرا آپ کا یعنی اسی احمرہ کو یاد کرنے سے یہ بھی بالکل اینڈ پیٹرن اس کا سیم ہے. اور سب سے زیادہ بنیادی جو چیز ہے وہ مضاف کی گردانیں ہیں. مضاف کا مطلب یہ ہے کہ جس میں دو حرف اصلی ایک جیسے ہوتے ہیں اور عین اور لام کے مقابلے میں آتے ہیں، جیسے مدہ یمد، مدہ یمد. قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بھی ایک صیغہ آپ کو ملے گا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یمدہم. تو یہ جو گردانیں ہیں مضاعف کی، یہ گردانیں بھی یاد ہو جاتی ہیں، ان کا بھی طریقہ کار بالکل یہی رہتا ہے جو احمر یحمر کی گردان ہے. اب آپ کی مرضی ہے، چاہے مضاف کی گردانوں کو یاد کر کے ان تین گردانوں کو یاد کر لیں، یا اس ایک گردان کو یاد کر کے سارا پیٹرن تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے. مضاف تک کی گردانیں آپ کو نسبتاً آسان ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے احمر یحمر احمرار کی گردان کو اس لیے اہم سمجھیں کہ یہ اگلے آنے والے دو ابواب، ایک ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کا باب پانچواں، اور رباعی مجرد کا رباعی مزید فی کا ایک باب بے حمزہ وصل کا، اور مضاف کی تقریباً جتنی گردانیں ہیں وہ ساری کی ساری گردانوں پہ یہ قاعدے اسی طرح کے جاری ہوتے ہیں. تو یہ ساری آپ کو یاد ہو جائیں گے. خیر، میں تو بات کر رہا تھا ابواب کی. تو ابواب میں چوتھا باب جو آپ کا آتا ہے افعلال، اور پانچواں باب آپ کا آتا ہے افعیلال. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ہلکا سا، اس میں یا نہیں ہے، اس میں یا ہے. اور ماضی کے صیغوں میں اگر آپ دیکھیں اس میں الف نہیں ہے، اس میں الف ہے. باقی پڑھنے کا طریقہ کار تمام گردانیں ایک جیسی ہیں. چھٹا باب افعیعال ہے، اس میں عین زائد ہے، اخشوشنا یخشوشن اخشیشانا. اس میں آپ دیکھیں خاشانہ مادہ ہے. اب جب آپ اس کو افعو علا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وزن بنانا آپ کو آنا چاہیے، وزن بنا کے ہی آپ اس باب پہ فٹ کر سکتے ہیں. تو فا کے مقابلے میں خا ہے تو اخ، اور شین عین کے مقابلے میں ہے تو شین، اخشو. واو زائد ہے تو اخشو، پھر عین زائد ہے تو کیونکہ عین کے مقابلے میں شین تھی تو شین کو دوبارہ ریپیٹ کر لیا. لام کے مقابلے میں نون ہے تو اس طرح اخشوشنا بنانا ہمارے لیے آسان ہو گیا. اخشوشنا یخشوشن اخشیشانا. یہ ایک اصول ہم پڑھیں گے کہ واو جو ماضی میں یا اسی طرح الف جو ماضی میں ہوتا ہے وہ مصدر کے اندر وہ یا سے تبدیل ہو جایا کرتا ہے. خیر، اس کے اندر جو واو تبدیل ہوئی ہے وہ میعاد کے قاعدے سے تبدیل ہوئی ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. البتہ یہ جو پچھلا باب تھا نا افعیلال، اس میں جو یا آئی ہے، حالانکہ ماضی میں ہم نے الف زائد کیا ہے اور مصدر میں وہ یا بن گئی ہے، تو یہ قاعدہ آپ آگے چل کے پڑھیں گے کہ جہاں الف ہوتا ہے جب ہم اس کو مصدر میں چینج کرتے ہیں، یا اسی طرح ایک اور جگہ بھی ہے غالباً جمع منتہی الجموع کی غالباً بات ہے، تو اس میں وہ الف جو ہے وہ یا سے کنورٹ ہو جاتا ہے. خیر، ساتواں باب آپ کا باب افعال ہے. اس میں بنیادی ابواب یہی سات ہیں. یہ جو آٹھواں اور نامہ باب ہے، میں عام طور پر اس کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ باب تفاعل
اور تفاعل سے بنانے کا طریقہ ان کو سیکھ لینا چاہیے ان کا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ابواب بھی یاد ہو گئے، کیونکہ قرآن پاک میں ان کا استعمال ہوا ہے اس لیے ہمیں یہ یاد کرنے پڑتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ ہے لا یمسہ الا المطہرون ہے، ایک روایت میں مطہرون ہے، کیا لفظ ہے جی؟ مطہرون۔ اسی طرح ایک آپ نے سیگا پڑھا ہوگا سورہ بقرہ میں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، آگے کیا لفظ ہے؟ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ فَادَّارَأْتُمْ جو ہے نا بنیادی طور پر کیا تھا؟ تَدَارَأْتُمْ تھا، کیا تھا جی؟ تدارعتم۔ فَتَدَارَأْتُمْ، اب اس کو اسی طریقے سے تا کو دال کیا، دال کا دال میں ادغام کیا، یہ قاعدہ آپ نے چونکہ پڑھ لیا ہوا ہے تو یہ فَادَّارَأْتُمْ بن گیا۔ تو ان ابواب سے قرآن پاک، اسی طرح آپ نے سورہ قمر میں غالباً یہ بلکہ سورۃ المزمل ہے، سورۃ المدثر ہے، یہ اسی سیگے، اسی باب کے سیگے، مزمل، مدثر، اسی باب افعل کے سیگے بنتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ قمر میں بھی ایک آدھ لفظ اس طرح کا آتا ہے، مذکر، مدکر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نہیں وہ نہیں، سوری وہ اور ہے، وہ نہیں بنتا۔ تو یہ مزمل اور مدثر وہ بھی اسی باب سے ہیں، تو اس بنیاد پہ ان ابواب کو انہوں نے شامل کیا ہے۔ تو ان کی گردانیں یاد کرنے کے بجائے آپ کو یہ طریقہ کار آنا چاہیے کہ تا کو فا کیا، فا کا فا میں ادغام کیا، اب ادغام والے حرف سے تو ہم آغاز کر نہیں سکتے، اس لیے شروع میں حمزہ وصلی لگانا پڑتا ہے۔ تو جب تا کو فا کریں گے اور فا دو کٹھے ہو جائیں گے تو ایک فا کو ساکن کر کے شروع میں حمزہ وصلی لائیں گے تو اف فعل، اف فعل، اور اسی کا ادغام کریں گے تو افعل ہو جائے گا۔ بالکل اسی ترتیب سے تفاعل کو افعل بنانا آپ کو آنا چاہیے۔ اور یہ کتنے حروف میں ہوتا ہے آپ نے یہ پڑھ لیا ہوگا غالباً، اس میں سا بھی ہے، اور اسی طرح دال، زال، را، زا، سین، شین، صا، ضاد، طا، ظا، یہ سارے حروف اسی میں آتے ہیں جو باب تفاعل کی اور تفاعل کی تا ان میں چینج ہو جاتی ہے اور ان کا ادغام ہو جاتا ہے۔ چلیں، یہ 9 باب ہو گئے باب ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے۔ اور رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے۔ رباعی مجرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں حروف اصلی ماضی کے اندر پہلے سیغے میں صرف اور صرف 4 حروف اصلی ہوں، کوئی زائد حرف نہ ہو۔ احرجا، اس کا جو مصدر آتا ہے وہ فعللتن، فعللتن یہ وزن ہے اس کا مصدر کا، اور اسی وزن پر آپ مصادر کو بولتے ہیں، جیسے دحرجتن، دحر یدحرج دحرجتن۔ رباعی مزید فی میں پھر اسی طرح 2 کیٹیگریز ہیں، ایک بے حمزہ وصل کی ایک ہی باب ہے، تفتا زائد کر دیں تدحرج یا تدحرج تدحرجن، اور رباعی مزید فی با حمزہ وصل میں افعلال اور افعلال، اس کو آپ دوسرے طریقے سے یعنی لام کا لام ادغام کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، یوں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو افعلال اس میں نشانی یہ ہے کہ نون زائد ہے، باقی حروف جتنے بھی ہیں وہ اصلی ہیں، حمزہ بھی شروع میں زائد ہے، اور ہا را نون جو ہے ہا را جیم میم، ہا را جیم میم، یہ 4 حروف اصلی ہیں۔ ایک شعرہ میں ایک تو را زائد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شروع میں زائد ہے، باقی قاف شین عین را، را ایک اصلی ہے ایک زائد ہے۔ ایک شعرہ، یک شعر، ایک شعرارم، تو یہ آپ نے دیکھا ٹوٹل آپ کے 6 ثلاثی مجرد کے، اور ثلاثی مزید فی میں 9، سوری 5 بے حمزہ وصل کے، اور 9 جو ہیں با حمزہ وصل کے، 14 ٹھیک ہو گیا۔ اس چلو طرح ٹھیک۔ آپ کے یہ بن، اور 4 جو ہیں وہ رباعی کے ابواب کر لیں تو یہ آپ کے 24 ابواب۔ اب جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ آپ کی صرف کا خلاصہ ہے۔ ہفت اقسام میں جو ہم نے دیکھا، جو ترتیب دیکھی، اس میں یہ صحیح کے ابواب ہیں۔ اب باقی اقسام کے ابواب کو اگر ہم وزٹ کریں تو وہ کتنے بنتے ہیں، وہ آپ حیران ہوں گے، کہیں آپ کے 12 بنیں گے، کہیں 10 بنیں گے، کہیں 11 بنیں گے، کہیں 13 بنیں گے، میکسیمم 14 بنیں گے، اس سے زیادہ ابواب نہیں بنتے۔ یعنی کہ اب ان میں سے کون سے ابواب کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ صحیح کے ابواب ہوں، چاہے وہ آگے آنے والے ابواب میں تو بقیہ ابواب تو استعمال ہی نہیں ہوتے نا، لیکن صحیح کے ابواب میں بھی زیادہ ریپیٹ جو ہونے والے ابواب ہیں
ثلاثی مجرد کو تو ایسا یاد کر لینا چاہیے آپ کو، اور امید ہے یاد ہوں گے آپ کو۔ ثلاثی مزید فی میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ ثلاثی مزید فی میں آپ کو پہلے 5 باب یہ ہر جگہ آئیں گے، ریپیٹ ہوتے ہیں اکثر، آپ کو قرآن پاک میں، احادیث میں، عربی عبارات میں نظر آتے ہیں۔ بے حمزہ وصل کے جو 5 ابواب ہیں، باب افعال اکرم یکرم اکرام، باب تفعیل صرف یصرف تصریف، باب تفاعل بلکہ باب مفعل قاتل یقاتل مقاتلتا، باب تفاعل تقبل یتقبل تقبلا، اور باب تفاعل تعارف یتعارف تعارفا۔ یہ آپ کو ازبر ہونے چاہیے۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے 5 ابواب، اور ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے بنیادی طور پر 3 ابواب آپ کو یاد کر لینے چاہیے۔ ایک آپ کا ہے افتعال، اور پھر جی بولیں استفعال، اور تیسرا جو ہے، پتہ نہیں عبدالشیر صاحب نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا یا نہیں بتایا، لیکن چلیں اگر بتایا ہے تو ریپیٹ بھیا نہیں صحیح، انفعال۔ یہ 3 ابواب آپ کے ریپیٹ ہونے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں، انتہائی آپ دیکھیں گے اکثر عبارتوں میں آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ اور جو چوتھا باب میں نے آپ کو ساتھ شامل کیا ہے افعلال کا، احمرار احمر یحمر، وہ ایک وجہ سے شامل کیا ہے، وہ وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو مضاف کی گردانیں اور اس سے اگلا باب اور ربائی کا ایک باب آپ کو اس کو یاد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اچھا جی، یہ بنیادی ابواب ہیں جی آپ کے۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے 5 ابواب نام لے لیے میں نے، ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے صرف 3 ابواب، اور رباعی مجرد کا کہیں کہیں ایک باب۔ یہ صحیح میں زیادہ آتا ہے، اور صحیح کے علاوہ چند جگہوں پہ کہیں نہ کہیں یہ باب آتا ہے، عام طور پر زیادہ یہ استعمال نہیں ہوتے رباعی کے ابواب بھی۔ اب آ جائیں ذرا ہم، میں اس کو صرف کا خلاصہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہفت اقسام جتنی ہے وہ ساری انہی ابواب کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے جی، یہ صحیح کی ابواب تھے، اب ہم چلتے ہیں محموز کی طرف۔ محموز کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ بولیں جی، محموز جس کا میں کیا حمزہ مطلب ہے؟ ہو استاد، ہاں جی، جس میں کوئی حرف اصلی فاعل حمزہ ہو۔ سے کسی ایک کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو اس کو ہم محموز کہتے ہیں۔ اگر ہم فا کے مقابلے میں حمزہ کہیں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ محموز الفا۔ لیں جی، محموز الفا کے ابواب آپ کے سامنے ہیں۔ کتنے ابواب بنتے ہیں؟ 5 ابواب ثلاثی مجرد کے جو آپ نے نام پڑھ لیے ہوئے ہیں، ناصر ینصر، ضرب یضرب، سامع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، چونکہ یہ فارمولہ ہے، فارمولہ یاد کر لیں، سمجھ لیں کہ اسی کے اوپر منحصر ہیں باقی ساری گردانیں۔ پھر اسی طرح ثلاثی مزید فی کا عنوان دیا، بے حمزہ وصل با حمزہ وصل کوئی عنوان نہیں دیا انہوں نے۔ دیکھیں 5 ابواب سارے کے سارے شامل ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، افعال تفعیل مفاعلہ تفاعل تفاعل، اور اگلے 3 ابواب بھی اسی طرح آ رہے ہیں اس میں۔ تو ٹوٹل آپ کے اس میں 8 اور 5 کتنے بنے؟ 13 ابواب ہیں، یعنی کہ محموز الفا میں۔ اب آگے دیکھیں محموز العین میں، ثلاثی مجرد میں تو 4 ہیں، اور ثلاثی مزید فی میں 7 ہو گئے۔ انفعال اس میں استعمال نہیں ہو رہا، باقی اسی طرح ہو رہے ہیں، تو 7 اور 4 11 ہیں، یعنی مزید کم ہو گئے۔ محموز اللام میں 9 اور 3 11، سوری 12، تو اس میں بھی افعال کا اس میں استعمال زیادہ ہے، وہ میں نے مثال آپ کو پہلے ہی دے دی تھی، ادارا یدارا تدارا یتدارا، وہ جو آپ سورہ بقرہ میں آپ نے اس کی مثال دیکھ لی۔ تو یہ ٹوٹل ابواب آپ کے کتنے بن رہے ہیں؟ 12۔ آگے بڑھتے ہیں، مضاف کسے کہتے ہیں جی؟ بولیں جی، ہاں جی، مضاف کسے کہتے ہیں؟ تو بتائیں جی۔ جس میں دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں۔ ہاں، یہاں مراد جو ہماری ہوتی ہے نا، ہماری جی صرف، جی بالکل، صرف میں جو ہماری مراد ہے وہ عام طور پر، چونکہ قواعد بھی اسی پہ لگتے ہیں، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں 2 حرف ایک جیسے، عین اور لام۔ ثلاثی مضاف کے اندر چونکہ 2 قسمیں بنتی ہیں، مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی۔ مضاف رباعی کی مثالیں تو قرآن پاک میں آپ نے سن رکھی ہوئی ہیں، وسوسہ، کیا لفظ ہے؟ الذی یوسوس، یہ جو وسوسہ کا لفظ ہے یہ کیا ہے؟ مضاعف رباعی ہے۔ دم دما، دم دما، یہ بھی قرآن پاک میں لفظ آیا ہے۔ تو یہ مضاعف رباعی ہیں، ان میں کوئی قاعدہ لگنے والی بات ہے نہیں، یہ بالکل سمپل ہیں۔
ज्यादा तर हमें हमें जो याद रखने पड़ेंगे वो मुज़ाफ़ सुलासी के कवायद याद करने पड़ेंगे। तो मुज़ाफ़ सुलासी कवायद कहाँ लगते हैं? जहाँ आइन और लाम कलमा के मुकाबले में दो हरफ एक जैसे आ जाए। अगर फा और लाम के मुकाबले में दो हरफ एक जैसे आएंगे तो उसमें कोई हमें कायदा लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत आसान है याद करना, वो कोई मुश्किल नहीं है। तो कायदा कहाँ लगेगा? जहां आइन और लाम के मुकाबले में दो हरफ एक जैसे आएंगे। चले, मैं तो सिर्फ आपको अब्वाब का खुलासा दिखा रहा हूँ। अब्वाब कितने आते हैं इसमें? ये है जी मुजाफ सुलासी के अब्वाब, तीन सुलासी मुजरद के अब्वाब है। नसर यंसुरु, ज़रब यज़रिबु, समिअ यस्मउ। और आठ अब्वाब वही, बिल्कुल वही अब्वाब हैं। इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाला, तफ़ाउल, तफ़ाउल, पांच वही। और तीन वो जो इफ्तियाल, इस्तिफ़ाल और इन्फियाल। ये हो गया कितने? आठ और तीन जी 11। और दो अब्वाब मुज़ाफ़ रुबाई के हैं। आप इनको ना भी गिने तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इन पे कोई कायदा नहीं लगना, बिल्कुल आसान है इनको याद करना। आगे बढ़ते हैं, इनकी गर्दानें अपने उस पे आ जाएंगी वक्त पे। मिसाल, मिसाल का मतलब भी आपको पता ही है कि फा कलमा मुकाबले में हरफ इल्लत आ जाए तो हम उसको मिसाल कहते हैं या मुअतल्लुल फा कहते हैं। इसमें अगर वाव आएगा तो मिसाल वावी, अगर या आएगी तो मिसाल याई। मिसाल वावी में देखिए आपके सामने टोटल कितने अब्वाब है जी? सुलासी मुजरद के पांच अब्वाब है। आज आपको मैं खुश करने लगा हूँ कि सिर्फ हमारी कोई इतना लंबा सब्जेक्ट नहीं है, बस वही जो हमने अब्वाब पढ़े हैं उन्हीं अब्वाब को आप देखेंगे हफ्त अक़साम के इर्द गिर्द घूमते हैं। और हफ्त अक़साम का नाम भी आपको आता है, अब्वाब का नाम भी आपको याद हो गया है। तो बस सिर्फ आपकी तकरीबन खत्म हो गई है। सिर्फ आपने अब ये ज़हन बनाना है कि कुछ हल्के फुल्के जो अब तक शाम के उन्वान से कवायद है वो हमने पढ़ने, बाकी तो तकरीबन सिर्फ इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। ले जी, मिसाल में टोटल कितने अब्वाब हैं जी? पांच और सात, 12 अब्वाब हैं बस। और इनमें कवायद भी कम ही लगते हैं। मिसाल याई, जिसमें या जो है फा कलमा के मुकाबले में है, ये भी आपके सामने टोटल सात और पांच, 12 अब्वाब हैं। तो ऐसे चलते जाए। अजवफ के आप अब्वाब देखें, बिल्कुल अजवफ वावी के, वो भी आपको दो और आठ, 10 अब्वाब। फिर इसी तरह अजवफ याई के अब्वाब भी आपको तकरीबन इसी मकदार में मिलेंगे। फिर ये देखें जरा, जो मैंने आपसे कहा है ना कि वो पहले पांच अब्वाब, बाब इफ़ाल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल, तफ़ाउल, ये आपको हर जगह रिपीट होते नजर आ रहे हैं। क्यों? इनका इस्तेमाल ही ज्यादा है। और जो बकिया तीन अब्वाब हैं, बाब सुलासी मजीद फी हाँ, बा हमजा वसल वाले अब्वाब में, वो वही तीन अक्सर रिपीट हो रहे हैं: इफ्तिआल, इस्तिफ़ाल और इनफिआल। फिर उसके बाद आपका आ गया जी नाकिस। नाकिस कहते हैं कि लाम कलमा के मुकाबले में हरफ इल्लत आ जाए। इसमें भी आप देख रहे हैं कि वही चार और आठ, 12 अब्वाब हैं। और इनमें बिल्कुल उसी तरह उसी तरतीब से आप देख लें, वही अब्वाब आपके सामने हैं: बाब इफ़ाल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल, तफ़ाउल, इफ्तिआल, इस्तिफ़ाल, इनफियाल। और फिर उसके बाद आपके सामने आ रहा है जी नाके से याई, यानी या आ जाए लाम कलमा के मुकाबले में, तो इसमें भी टोटल 10 अब्वाब हैं। और आखिर में लफीफ। लफीफ के जो अब्वाब होते हैं ना जी, वो यूं समझ लें कि उन पे कवायद अजवफ और नाकिस के लगा करते हैं। अलबत्ता ये कि चूंकि उन्वान अलग से है अब अक़साम का, इसलिए इनके अब्वाब अलग दिए हुए हैं। ये आपके सामने है, तीन और सात, 10 अब्वाब हैं। यहाँ तक ही आपकी ये सरफ है। और आप देखें आपकी सरफ आगे खत्म हो रही है। तो ये है हमारी सरफ का खुलासा। यानी कि 24 अब्वाब आपको नाम अजबर होने चाहिए, वो सही के उन्वान से हैं। सही हफ्त अक़साम में सही के 24 अब्वाब हैं। लेकिन आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हफ्त अक़साम ही आपका महवर है, उसी महवर के गिर्द आपकी सरफ घूम रही है। महमूज आएंगे तो महमूज में आपके टोटल 14 अब्वाब थे या 13 अब्वाब थे। 14 अब्वाब से ज्यादा तो कुछ थे ही नहीं। आगे कम ही हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए। 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। तो आप गोया सही के अब्वाब को अच्छी तरह याद कर लें, और फिर उसी पे इन्हिसार करते हुए आप बकिया तमाम गर्दाने और आने वाली हफ्त अक़साम वो भी आपको इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगी। ये है जी आपकी पूरी सरफ का खुलासा। जी, अब हम आते हैं अपने उस काम की तरफ जो हमने। कोई सवाल तो नहीं अब तक की बातों में? किसी का कोई सवाल हो? जी।
جی ثاقب بھائی، یہاں تک ایک ریکارڈنگ کر دیں، باقی پھر قواعد کی شروع کرتے ہیں۔